السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ضروری نوٹ: 400 لائکس اور 100 کمنٹ پر نیکسٹ ایپی اپلوڈ ہوگی۔ شکریہ۔ اسیر طلب از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 70۔ تھوڑی دیر میں فریش ہو کر وہ باہر آیا جب عروہ پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عادل خان اسے یوں چہکتے دیکھ کر کندھے اچکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب عروہ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، اسے پہلا نوالا کھاتے دیکھ وہ اپنے دونوں ہاتھ آپس میں مروڑنے لگی اور ساتھ ساتھ اس کے فیس ایکسپریشن کو دیکھنے لگی کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے پہلا نوالا کھانے پر، ورنہ ہمیشہ ہی اس کے کھانے میں کیڑے نکالتا رہتا تھا۔ آج بھنڈی ڈھنگ کی بنائی ہے، اب تم بھی اپنا کھانا کھاؤ یا یوں ہی میرے نوالوں پر نظر ڈالی رہو گی؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کھانے کی جانب متوجہ کر کے بولا تو وہ مسکرا کر سر جھٹکتے کھانے پر جھک گئی۔ عروہ، میرے لیے کافی بنا دو، پھر مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں، وہ خالص بیویوں والے لہجے میں بولی اور کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں عادل کے سامنے کافی حاضر تھی۔ موٹو، میرا ایک کام کرو، روم میں میرا یونی بیگ پڑا ہے، اس کی جیب میں ایک ڈبہ ہے، ذرا وہ لے آؤ۔ اس نے اسے حکم دیا۔ عروہ نے فرمانبرداری سے ہاں میں سر ہلایا اور روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں موبائل کا ڈبہ تھامے باہر آئی۔ جی، یہ والا ڈبہ آپ نے کہا تھا، عروہ نے اس کے سامنے وہ ڈبہ رکھ کر کہا تو عادل نے سر کو ہلکے سے جھپشن دی، ساتھ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عروہ بھی ناسمجھی سے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ تمہارا موبائل؟ وہ ڈبہ کھولتے اس کے سامنے ایک خوبصورت موبائل پیش کر گیا، جس سے عروہ کے لبوں پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کا پہلے والا موبائل ٹوٹ گیا تھا، عادل نے اسے نیو لا کر دیا۔ یہ بات سوچ سوچ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ یہ میرے لیے؟ وہ چہک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، پڑوس میں جو آنٹی ہیں ان کے لیے۔ ظاہر ہے تمہارے لیے، اور کس کے لیے لوں گا؟ اس نے طنز کیا کہ عروہ کا منہ بن گیا۔ میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، موبائل میں سب کچھ ہے، ڈیٹا پیکج بھی ہے، اور ہاں، میرا نمبر بھی سیو ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو کال کر لینا۔ اوکے، دروازہ ٹھیک سے لاک کرنا، کوئی بھی آئے نہ کھولنا، کہنا میرا شوہر گھر پر نہیں۔ روزمرہ گھر سے جانے سے پہلی والی ہدایت دینے لگا۔ اوکے اوکے، میں سمجھ گئی، عروہ نے دانت پیس کر کہا، اس کے ایک ہی حکم پر جو ہمیشہ وہ دہرا کر جاتا تھا۔ عادل سر جھٹکتے مسکرا کر چلا گیا اور عروہ اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ آج اس نے
کچھ اسپیشل عادل خان کے لیے سوچا تھا۔ عادل کے آنے سے پہلے ہی اس نے اپنا پلان سر انجام دینا تھا، جسے سوچتے ہوئے اسے شرم بھی آ رہی تھی۔ 4 گھنٹے بعد موٹو عروہ کو روم میں داخل ہو کر پکارتا۔ وہ روم میں آیا ہی تھا جب پیچھے انتظار میں کھڑے وجود نے تیزی سے لائٹ بند کر دی۔ عادل نے روم میں اچانک گپ اندھیرے کے چھا جانے پر چونک کر پیچھے دیکھا۔ موٹو، اسے اس حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا۔ روم کے اندر سے چھن کی مخصوص انداز سے گونجی۔ اس نے پلٹ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سمجھ کر سر ہلا گیا۔ پائل کی چھن کو اس نے نظر انداز کیا۔ اس کے نزدیک یہ بچکانہ حرکت تھی۔ وہ چلتا ہوا وارڈروب کے سامنے آیا۔ روم میں گہرا اندھیرا اٹھتا اور اس اندھیرے میں اس کی خوشبو، پازیب اور چوڑیوں کی چھنکار نے مل کر ارتعاش پیدا کیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر جیب سے موبائل نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تبھی پیچھے سے عروہ نے اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسائی۔ عادل نے اس کی انگلیوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جھٹکے سے اپنی انگلیوں کو چھڑوایا۔ لائٹ کیوں بند کی ہے؟ وہ غصے سے کہتا ہوا اندھیرے میں اس کے پاس سے ہو کر گزرا۔ موبائل نکال کر دیکھنے لگا۔ عروہ نے اپنے ماتھے پر گرم سانسیں محسوس کی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ اس کی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ دوسرے پل روم مدھم سی روشنی میں نہا گیا۔ اس نے فانوس کو روشن نہیں کیا، بس کونے میں موجود ٹیبل پر پڑی لائٹ کو روشن کر دیا، جس سے روم میں خوابناک فضو خیز ماحول چھا گیا۔ عادل نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبایا اور موبائل واپس رکھ دے۔ جیسے ہی پلٹا بالکل سامنے کھڑا اسے پایا۔ وہ جیسے مجمد سا ہو گیا۔ اس کی سیاہ ٹہرے سمندر جیسی آنکھیں ان کاجل سے لبریز جھیل سی سنہری چاندی سے نہائی آنکھوں سے ٹکرائی، جن پر بھالی بوجھل گھنی پلکوں کا سایہ تھا۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتا ہوا سفید ڈائمنڈ، آنکھوں پر پہنے موٹے موٹے چشمے، گلابی پنکھڑیوں پر سرخ گہری لپسٹک، اس کے نقوش میں ناک کی نوز پن نے قیامت خیز زہر بکھیر دیا تھا۔ اس کی روشن سیاہ ٹہری محبوب آنکھوں کی حدت سے اس کے گال گلابی ہو گئے، پلکیں لرز گئی۔ پھولے ہوئے گال، ناک میں پہنی نوز پن، کانوں میں پہنے آویزے سے اس کی سیاہ آنکھیں اس کی گردن تک سفر کرتے ہوئے آئیں۔ ایک پتلا سا نیکلیس اس کے چوڑے سے گردن پر موجود گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس، بھاری سانس ودا کے سپرد کی اور نگاہیں گردن سے سرک آئیں۔ سیاہ ہاف سلور بلاؤزر جس پر سیاہی ڈائمنڈ سے کام کیا گیا تھا اور اس مدھم سے اندھیرے میں جھلملا رہا تھا، یا یوں کہا جائے وہ اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ سیاہ بلاؤزر پر قیامت برپا کرتی سرخ بلیڈ رنگ کی ساڑی اور اس ساڑی پر سرخ ہی ڈائمنڈ کا بھاری کام، بارڈر پر سیاہ ڈائمنڈ کا نیٹ اور بلاؤزر کے نیٹ پر سرخ ڈائمنڈز کا ورک، کلائیوں میں سرخ سیاہ مکس چوڑیاں، پاؤں میں پازیب۔ یہ وہی ساڑی تھی جو عادل نے اس کے لیے خریدی تھی تاکہ اگر کہیں بھی ایمرجنسی میں اس کے ساتھ فنکشن میں جانا پڑے، اس لحاظ سے وہ پہن سکے، اور آج پہلی بار وہ اس کو پہن کر
اس کے سامنے قیامت خیز روپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بھوری گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنے کی غرض سے یوں تیار ہوئی تھی۔ وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ خاص تھا اس کے لیے۔ وہ اسے نظر انداز کیسے کرتا؟ اس نے اپنے نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھا دیا۔ وہ اس کے خد و خال میں جیسے گم ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا انگلی سے گلے میں موجود نیکلیس کے جھولتے ہوئے ڈائمنڈ پر پھیرے اور اپنے لبوں سے اس کی ناک میں پہنی نوز پن کو چھو کر اس کے بندھے ہوئے جوڑے کو کھول کر بال کمر پر بکھیر دے۔ جب اتنی ظالم بن گئی تو تھوڑا بہت مزید ظلم کر کے بالوں کو کھول دیتی۔ وہ قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی اور آہستہ سے اس کا کوٹ کالر سے تھام کر چھوٹے شانوں سے اتارنے لگی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکی تھی، اتنا قریب کہ عادل کی ناک کی نتنوں سے اس کے وجود کی مہک گھنے لگی۔ وہ مسمسائے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ ہیل پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قد کے برابر آ کھڑی تھی۔ ان دونوں کی سانسیں الجھنے لگی۔ سفید شرٹ میں اب وہ ملبوس تھا۔ اس کا کوٹ عروہ کے ہاتھوں میں تھا۔ اتنا بن ٹھن کر کہاں جانے کی تیاری ہے؟ عادل خان اس کا یوں اس کے لیے تیار ہونا سکون کا باعث بنا، لیکن اسے تنگ کرنے کی غرض سے وہ بولا، وہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ وہ شرماتے ہوئے ایک ایک لفظ کر کے ادا کیا۔ یہاں کسی فلم کی شوٹنگ نہیں ہو رہی جو تم یوں شرما رہی ہو۔ وہ اسے پرسکون دیکھتے ہوئے اسے دبانے کے ارادے سے بولا، لیکن عروہ پرسکون مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیوی شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے اور میں چاہتی ہوں ہم ایک ساتھ خوش رہیں۔ پھر سے شرماتے ہوئے ساڑی کے پلو سے تقریباً آدھے چہرے کو کور کرتے سر جھکا گئی۔ تم چاہتی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں اور بچے پیدا کر کے کرکٹ ٹیم بنائیں، ایک میرے بال کھینچے اور دوسرا تمہیں گنجا کرنے کی طاق میں ہو۔ عادل خان کے الفاظ سن کر عروہ کو بے ساختہ کانسی کا دورہ پڑ گیا۔ موٹو، تمہارا یوں بن ٹھن کر میرے سامنے آنا مجھے بہکا رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں اپنے کہے گئے الفاظ سچ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس کے قریب تر ہوا۔ بچوں کی لائن لگانی ہے؟ عروہ نے آنکھیں پھاڑے اس کے الفاظ دہرائے۔ بالکل، ہمارے اتنے بچے ہوں گے کہ ہم دونوں بامشکل بیٹھ کے کنارے پر پورے آئیں گے۔ کیا؟ عادل نے امیجن کر کے جھرجھری لی۔ استغفر اللہ، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، میں تمہارے اتنے تیار ہونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا اور تاثرات یکدم اسپاٹ۔ پروفیسر عادل خان، کیا ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہی ہے، کچھ بھی برا نہیں ہے۔ وہ سرد تاثرات سے بولا کہ وہ آہستہ سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اگر ہمارے درمیان سب ٹھیک ہوتا، آپ مجھ پر یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ پر طنز کے تیر نہ برساتے، مجھے بیوی کا درجہ دیتے، مجھے بھائی سے ملنے دیتے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی، تم نے میرے ساتھ برا بھی بہت کیا ہے۔ میں نے تمہیں فقط تمہارے بھائی سے دور کیا، تم نے مجھے میری پوری فیملی سے دور کر دیا۔ کوٹ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر وہ طنزیہ کہتے اس کے قریب سے گزر گیا۔ عروہ نے دانت پیسے۔ اس کا سنورنا اسے متاثر نہیں کر رہا۔ میں جانتی ہوں، لیکن عادل، اس میں میری کوئی غلطی نہیں۔ میں نے سب کو حقیقت سے آشنا کروایا تھا، مگر پھر بھی سب برا ہو گیا۔ آنکھوں میں ابھری نمی کو صاف کرتے وہ پھر سے اس کے مقابل آ کر بولی،
ہاں میری ہی غلطی تھی جو میں نے تمہاری مدد کی، رائٹ نا؟ پھر تم نے سوچا کیوں نہ الزام لگا لوں۔ وہ پھر سے طنز کے تیر برسانے لگا اور ایک بار پھر سے اس کے سامنے سے گزر گیا۔ تم منع کرتے تھے نکاح سے، میں نے تھوڑی نہ فورس کیا تھا۔ وہ غصے ضبط سے بڑبڑائی۔ اس نے اتنے پیار سے عادل کے لیے بھنڈی بنائی، اس کے لیے تیار ہوئی، اور وہ ہے کہ پھر سے پرانی باتیں لے کر بیٹھ گیا۔ اب ناگن ڈانس یا بیلی ڈانس کرنے سے تو وہ رہی۔ اتنی محنت سے خود کو سنوارا تھا، اور اس خڑوس کے تیور دیکھو۔ کیوں اپنی صفائیاں دے رہی ہو اس خڑوس کے سامنے عروہ؟ تم نے کچھ برا نہیں کیا، جو کیا اچھا کیا۔ ناراض تمہیں ہونا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ اتنا برا کرتا ہے اور ناراض وہ ہو رہا ہے۔ اس کے دماغ نے کہا۔ نہیں عروہ، تمہیں اسے سمجھنا چاہیے تھا، اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، اسے انجانے میں خوف میں بھی اپنے گھر والوں کی نظروں سے نہیں گرانا چاہیے۔ تمہیں اسے منانا چاہیے عروہ۔ دماغ کی نہ سنو، دل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ غصے سے دماغ کو جھڑک گئی۔ لیکن یہ خڑوس تو مجھے اگنور کر رہا ہے۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر بری طرح کنفیوز ہو گئی۔ وہ لاپرواہ بے نیاز کھڑا کوئی فائل ڈھونڈ رہا تھا۔ عادل، سنیں نا میری بات، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ میں آپ سے سچے دل سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ دوبارہ اس کے مقابل آ کر بولی تو عادل پلٹ کر اسے گھورنے لگا۔ دکھاؤ مجھے اپنا دل، پھر معاف کروں گا۔ وہ بالکل اس بار سرد لہجے میں بول رہا تھا، اندر جو اس کے دل میں ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ مقابل کھڑی لڑکی، وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ عادل خان کی گفتگو میں بے باک پن محسوس کرتے وہ سر تا پیر سرخ ہوئی۔ بھاڑ میں جائے منانا، بدتمیز خڑوس۔ وہ غصے سے سرخ چہرے اور کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ آگے بڑھی۔ کہاں وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی، کہاں وہ بے شرمی پر اتر رہا تھا۔ آج دل دیکھنے کی فرمائش کر رہا تھا، کل کچھ اور دیکھنے کی فرمائش کرے گا۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ عادل اس کی پشت دیکھتے، کچھ مسکراہٹ ضبط کرتے کندھے اچکا گیا اور پھر سے اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنی جیولی سب کچھ اتارنے کی غرض سے وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم میں آئی۔ وہ ابھی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی تھی، تبھی غصے میں تیز چلتے ساڑی ہیل کے نیچے آئی۔ اگلے پل وہ چیختی ہوئی زمین بوس ہو گئی۔ عادل نے آواز پر تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ نیچے وہ گری پڑی درد سے کرا رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں موٹو؟ نیچے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھانے لگا جب غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ آپ کو کیا؟ میں جیوں مروں، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ چیخ پڑی تھی دکھ سے۔ ابھی تک ٹچ نہیں کیا؟ کیا ہوتا یہ انگریزی ہرگز نہیں جاننی میرے سامنے۔ ابھی تک ٹچ نہیں کیا، کیا ہوتا یہ انگریزی ہرگز نہیں جانتی میرے سامنے۔ اس نے پھر سے طنز کیا۔ عروہ نے غصیلی سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پیر میں سخت درد ہو رہا تھا، شاید موچ آ گئی تھی، اور وہ بے درد انسان نہ جانے اس سے کون سے جنم کے بدلے لے رہا تھا۔ میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتی ٹچ کروں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لبوں پر اپنائیت بھری مسکان کے ساتھ اس نے اپنے شانے اچکائے۔ عروہ کا تن من جل اٹھا۔ مجھے نہیں چاہیے کسی کی بھی مدد، وہ غصے سے پھنکاری۔ عادل محفوظ ہوتا بس اسے دیکھتا رہا۔
اگر مدد نہیں کرنی تو جائیں یہاں سے۔ اسے اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر وہ ناگواریت سے بولی، میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ وہ غصے سے سوچ رہی تھی، چہرے پر رونے کے آثار قریب قریب سے تھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ یہ درد تمہیں میرے نظر انداز کرنے پر ہو رہا ہے۔ تو وہ اس کے قدموں میں آ کر بیٹھا اور ساڑی کو اوپر کرتے ہوئے مدھم سی روشنی میں اس کے گلابی پاؤں کو سیاہ اونچی ہیل کی قید میں پایا۔ بھاری گمبھیر آواز پر عروہ نے ایک دم خاموش ہوتے ہوئے چہرے پر موجود ہاتھوں کی انگلیوں کے بخور سے دیکھا۔ اپنی پرکشش پرسنالٹی کے ساتھ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کے پاؤں کو ہاتھ میں تھامے پازیب کے لٹکتے چھوٹے چھوٹے موتیوں کو پیچھے کرتا وہ ہیل کی اسٹریپ کھول رہا تھا۔ اس کے بھورے بال جیل سے سیٹ تھے، شرٹ کی آستین فولڈ تھی۔ وہ اس کا کھڑوس پروفیسر، اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کے قدموں میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس کا درد کم کرنے کے لیے وہ اس کے سحر میں جکڑنے لگی۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے پیر پر پھیر کر معائنہ کرنے میں مگن تھا اور وہ بس اسے دیکھنے میں جانے کس کیفیت کے زیر اثر تھی کہ اس کے پاؤں کو جھٹکا دینا بھی اسے ہوش میں نہ لایا۔ سچ کہہ رہا تھا، اتنے درد سہے تھے اس نے کہ پاؤں کا درد نہیں بلکہ اسے نظر انداز کرنے کے درد اسے رلا رہا تھا۔ عادل نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیروں کو ہیل کی قید سے آزاد کیا اور ایک نظر اس کے سرخ پڑتے رونے والے چہرے پر ڈالی۔ تجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ عروہ ابھی اپنے آپ سے ٹھیک سے مخاطب بھی نہ ہوئی تھی کہ آنسو لڑک کر اس کے گال پر پھیلا تھا۔ وہ رو سکتی تھی، ہزاروں وجوہات تھی اس کے پاس۔ ایک اس کے سامنے بیٹھا خڑوس جو اسے ہر وقت اپنے رویے سے رلاتا تھا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ اس کا اپنے بھائی سے دور ہونا۔ تیسری وجہ اپنے اور عادل کے درمیان اختلافات کی دیوار۔ کیا مجھے رونا چاہیے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ بالکل۔ اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے عروہ کی کمر میں بازو ڈالتے اٹھاتے اس کی کمر میں اپنے مضبوط بازو باندھ کر گہرا سخت کر دیا اور اپنی توڑی کو اس کے کندھے پر رکھ کر اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا۔ عروہ کا نہ صرف وجود اچانک سرد پڑ گیا بلکہ وہ ایک دم سے آنکھیں میچ کر سانس روک گئی۔ کیا یہ سب تم نے میرے لیے کیا ہے موٹو؟ وہ اسے شالوں میں لپیٹے اب معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اپنے اس چاچی کے پاگل بیٹے کے لیے تیار ہوئی ہوں، وہ بھرائی آواز میں پٹ پڑی۔ مجھے خوشی، اگر وہ چاچا مجھے اپنے بیٹے کے نماز میں شریک، اس پاگل کا نام بھی مت لو میرے سامنے ورنہ یہ زبان کھینچ ڈالوں گا۔ عادل نے اچانک اس کے سنہرے بالوں میں موجود ہیئر پن کو کھینچا۔ گھنے سیاہ بال ایک ساتھ اس کے چہرے پر آ گرے۔ اس کے سیاہ بال عادل کے چہرے پر تھے۔ عادل نے متبسم ہوتے ہوئے بھینی بھینی مہکتی خوشبو میں سانس لیتے اپنی ناک کو اس کی گردن پر سہلانے لگا۔ عروہ کے حلق میں جیسے کچھ پھنس گیا، وہ خوش حلق سے کھانسنے لگی۔ تبھی عادل نے اس کے نیکلیس کی کمزور کڑی کو اپنے دانتوں میں دبایا۔ عادل، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی کوشش کو ناکام کرتی اس کے حصار میں پلٹ کر سامنے آ گئی اور شانے پر سر ٹکا کر اپنا تنفس بحال کرنے لگی۔ روم کو بہت رومانٹک انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہ کافی امپریس ہوا تھا۔
روم کو بہت رومانٹک انداز میں سجایا گیا ہے۔ میں کافی امپریس ہوا ہوں۔ ایک تائرانہ نگاہ روم پر ڈالتے وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ عروہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلا پہلا سا کاجل، بھیگی سرخ آنکھیں سرخ ہوئی، وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں خمار کے سارے رنگ آہستہ آہستہ سے اترنے لگے تھے۔ میں زیادہ دیر تک کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میری مورے نے میری تربیت بہت اچھی کی ہے۔ میں تمہیں بھی اداس نہیں دیکھ سکتا، تم میری بیوی ہو۔ وہ اپنے پل پل بدلتے طبیعت کے خلاف گویا ہوا۔ اگر اب تم میرے لیے اتنا تیار ہوئی ہو، کیوں نہ میں اپنے بچوں کو اس دنیا میں لانے کے بارے میں سوچوں۔ ذومعنی انداز میں گویا ہوا۔ اس کی بے باک بات پر عروہ کے گرد دھنک کے تمام رنگ بکھر گئے۔ عادل، میرے تیار ہونے کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں گویا ہوئی۔ بیوی شوہر کو اپنے قریب آنے پر اکسانے کے لیے ہی تیار ہوتی ہے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولنے ہی والی تھی کہ تبھی اس نے جھک کر اس کی گردن میں پہنے نیکلیس کی نازک سی کڑی کو سختی سے دانتوں میں دبایا۔ اگلے لمحے جہاں وہ پتھر ہو کر رہ گئی تھی، وہیں اس کی صحرائی دار گردن کا وہ جھلملاتا ہوا نیکلیس آ کر زمین بوس ہوا۔ میں اپنے اور آپ کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوئی تھی، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ ہلکرا کر گویا ہوئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ عادل نے جب دیوار سے ہاتھ سرکا کر اس کی کمر پر رکھا اور گرفت سخت کی، وہ سانس روک گئی۔ ہم لڑکے بہت کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں، بیوی کو تیار شیار دیکھ کر جلدی بہک جاتے ہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جتاتے ہوئے بولا۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا عروہ کی پازیب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا جو اسے شائستہ بی نے دیا تھا۔ عادل، وہ کچھ کہنے لگی۔ شش! اس نے مسکراتے ہوئے انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی اور آہستہ سے ان سرخ بھری بھری پنکھڑیوں پر پھیرنے لگا۔ وہ اپنا حلق تر کرتی کترا کر وہاں سے جانا چاہتی تھی، پر راہ فرار ناممکن سی تھی۔ ایک طرف اس کا ہاتھ دیوار پر، دوسری طرف اس کی کمر پر۔ اب تو آپ مان گئے ہیں عادل، کیا میں ڈریس چینج کر لوں؟ اس نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے بہانہ تراشا۔ اتنی جلدی نہیں میری موٹو۔ اس کا چہرہ عروہ کے بالکل قریب آ گیا، اور اب کوئی راہ فرار نہ تھی۔ وہ کترا بھی نہ سکی، نہ ہی اسے باتوں میں الجھا سکی، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری تھی۔ عادل، اس نے کچھ بولنا چاہا، پر عادل نے جھک کر اس کی بات وہیں روک دی۔ وہ اس کے سرخ ہونٹوں پر پوری شدت سے جھک گیا تھا اور اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا۔ روم میں ایک دم سے سکوت چھا گیا۔ چاند چرما کر بادلوں کی چادر اوڑھے چھپ گیا۔ باہر آہستہ آہستہ سے اندھیرا پھیلنے لگا، ستارے جگمگانے لگے، ماحول فضو خیز تھا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وہ جھک کر اسے دیکھے بغیر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آج کی شام کو خاص بنانا چاہتا ہوں۔ مخمور نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے فضاؤں میں سرگوشیاں فرمائش کر دی۔ پلکوں کا بھاری پن، دل کی بغاوت نے خود بخود سر اس بات میں ہلایا